ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کی 22 تاریخ ہے اور ہم حسب معمول 22ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس پارے میں 4 صورتیں ہیں۔ سورہ الاحزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورہ سبا، فاطر مکمل ہے اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پارے میں خصوصاً سورہ احزاب میں مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے لیے بہت اہم ہدایات دی گئی ہیں اور ان کا آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم ان آیات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کے عمل کے حوالے سے ہم اس سے سبق سیکھیں اور قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی عائلی زندگی میں اور اپنے اہل و عیال کی زندگی میں۔ اس میں جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو یہ اختیار دیا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو رہو، اگر نہیں رہنا چاہتی میری تنگی ترشی میں تو فرمایا کہ کچھ لے دے کے ان کو رخصت کر دو۔ اچھا، یہ کیا حالات ہیں اور اس کا آج ہم پر اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج محترمات تھیں وہ بھی انسان تھی اور انسانی سوسائٹی کا حصہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سارا وقت اپنا کار نبوت میں انجام دیتے تھے، ظاہر ہے آپ کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تھے، یعنی کوئی پیسے کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے جدوجہد نہیں کر پاتے تھے، تو ظاہر ہے گھر میں حالات میں تنگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ واقعہ میں انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی ہم جو گھر میں عورتیں تھیں، ہمیں 2 3 دن جو ہے وہ چولہا جلانے کے لیے کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا کہ ہم چولہا ہی جلا کے کوئی کھانا پکا لیں، کوئی سالن پکا لیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ خواتین کے لیے یہ تنگی ترشی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اب ہوا یہ کہ جنگ احزاب میں مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے اور قریظہ کی وجہ سے ان کو جو شکست ہوئی، وہاں کے بھی کچھ اموال جو تھے وہ مسلمانوں کے حصے میں آئے، تو ازواج محترمات کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار بھی کیا کہ اب ہمارا ہاتھ بھی کچھ کھلا ہونا چاہیے، اور جو دوسرے سردار ہیں ان کی بیگمات تو اچھی طرح رہتی ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی کچھ نرمی ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے جو معیار زندگی تھا اور جو مقاصد زندگی تھے، ان میں اتنی بات ظاہر ہے آپ کو ناگوار گزری، اور آپ ان خواتین سے، امہات المومنین سے گویا کہ ایک طرح کے ناراضگی کا اظہار کر کے آپ ایک دوست کے ہاں اس کی پہلی منزل پر شفٹ ہو گئے، چوبارے پر۔ تو اس میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی امام حفصہ، وہ ذرا ماشاءاللہ تیز ہوشیار تھیں، تو ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہوگی کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ تو یہ افواہ تھی، بات صحیح نہیں تھی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو ظاہر باپ تھے بیٹی کے، تو وہ گھبرائے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے کہ آپ گھر سے تو تشریف لے گئے، اب کہاں ہیں؟ تو وہ وہاں پہنچ گئے جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اوپر چوبارے میں تشریف رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اجازت دی، تو وہ مشہور حدیث ہے جہاں وہ پیش کرنا مقصود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بانگ ٹائپ یا کھجور کے رسیوں کی بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے تھے اور جسم مبارک پر اس کا داغ پڑ گیا تھا، تو حضرت عمر جو تھے وہ یہ صورتحال دیکھ کر رونے لگ گئے اور کہا کہ کیسر و کسریٰ کس شان سے رہتے ہیں اور آپ تو جہان کے سردار ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا عمر ہمیں آخرت چاہیے اور ان کو دنیا چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بیوی کو اختیار دے دو کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں گزارا کرنا چاہتی تو تم مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو اور میں تمہیں کپڑا لتا دے دیتا ہوں اور تم رخصت ہو جاؤ۔ لیکن آپ نے جب اپنی
ان سب خواتین کو یہ بات پہنچائی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ اور رسول کو اختیار کرتی ہیں۔ اس بات میں ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے کہ ہماری عورتوں کو قناعت سیکھنی چاہیے۔ آج یہ دیکھیے کہ ہمارے زمانے میں جو لوگ کرپشن میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی معاف کیجیے بہت بڑی اکثریت وہ ہوتی ہے جو رشوت لیتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں اور جو مالی بدمعاملگیاں کرتے ہیں۔ ان کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیویوں کے ناد نخرے، معاف کیجیے گا۔ بیویوں کو اچھے لباس چاہیے، اچھا مکان چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے۔ تو مراد یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ قناعت اختیار کریں اور خاوند کو بھی حلال کمانے پر قائل کریں، اور اگر خاوند حلال پر قانے ہو جائے اور بے ایمانی سے، رشوت سے زیادہ پیسے نہ کمائے تو پھر ظاہر ہے گھر میں تنگی ترشی ہوگی۔ تو گھر میں تنگی ترشی کو عورتوں کو برابر کرنا چاہیے اور خاوندوں کو نہیں اکسانا چاہیے کہ زیادہ پیسے کماؤ، ہمیں نہیں پتہ تم کہاں سے لے کر آتے ہو، ہمیں اچھے کپڑے چاہیے، ہمیں اچھی رہائش چاہیے، ہمیں اچھی گاڑی چاہیے، ہمیں بڑا مکان چاہیے، بڑا فریج چاہیے۔ تو یہ مطالبے عورتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا۔ تو اس لیے یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا کہ تم قناعت اختیار کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی جس مالی پوزیشن میں وہ ہیں ویسی ہی مالی پوزیشن اختیار کرو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس تھا تو آپ کچھ دیتے نہیں تھے، خدا نخواستہ، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن چنانچہ جب ہمارے علم میں ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور مسلمانوں کو زیادہ آمدنی شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ ان کے نفقے میں اضافہ کر دیا۔ تو بہرحال اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو قناعت اختیار کرنی چاہیے اور خاوندوں کو ناجائز کمائی پر نہیں اکسانا چاہیے۔ یہ ہمارے آج کا چونکہ مرض ہے، اس لیے میں نے اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ ہماری عورتوں کو خاوندوں سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری ضرورتیں پوری کرو، جہاں سے چاہے کما کے لاؤ اور کوئی دوسری ملازمت کرو یا ہیرا پھیری کرو، یہ جو چاہے کرو۔ تو یہ رویہ مسلمان خواتین کو نہیں کرنا چاہیے، ان خواتین کو جن کو آخرت عزیز ہو۔ دوسری جو باتیں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے حوالے سے فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مرد باہر سے آگے کوئی چیز مانگے تو فرمایا کہ لوچدار آواز میں بات نہ کرو، اپنا لہجہ جو ہے وہ کھرا رکھو، سادہ رکھو۔ اگر لوچدار آواز میں بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو باہر سے آیا ہے کسی نے کسی کا قلب پھاڑ کے نہیں دیکھا ہوتا، تو اس کو خواہ یہ شک نہ پڑے کہ اچھا کوئی میری غرض یہاں پوری ہو سکتی ہے۔ قرآن میں جو لفظ ہیں وہ ہیں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ کو جو باہر سے آدمی آیا ہے ہمیں کیا پتہ اس کے دل میں مرض ہو اور وہ بری نیت سے روز آ جائے یا سوال کرے یا غلط۔ تو اس لیے عورتوں کو، اور یہ حکم اگرچہ امہات المومنین کے لیے لیکن اتنا ہی عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ یہ ساری مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے مسلمان عورتوں کو خاص طور پر اگر ماں باپ گھر میں نہ ہوں اور بچی گھر میں ہے اکیلی، باہر سے کوئی آدمی آ گئے تو اسے چاہیے کہ ایسی آواز میں بات نہ کرے جس سے باہر سے آنے والے کا شیطان جاگ جائے، کھرے سپاٹ لہجے میں بات کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے وہ بھی آج ہم پر بہت زبردست طریقے سے لاگو ہوتی ہے اور ہماری عورتیں اس پر بالکل عمل نہیں کر رہی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمان خواتین گھروں میں ٹک کر بیٹھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹک کر بیٹھو۔ مطلب یہ کہ باہر جانا تمہارا بغیر ضرورت کے غلط ہے، بغیر اشد ضرورت کے باہر نہ جاؤ گھر سے، گھروں میں ٹک کر بیٹھو۔ یہ جو اردو لفظ ترجمہ کیا نا میں نے کرنا، یہ ٹھیک ترجمہ ہے۔
یعنی تم ٹک کر گھروں میں بیٹھو. دیکھیے اسلام جو چاہتا ہے، اس نے جو معاشرتی نظام دیا ہے اس میں یہ ہے کہ عورت کا بنیادی کام جو ہے وہ گھر کو خاوند کے لیے پرسکون بنانا ہے اور اولاد کی اسلامی تربیت کرنا ہے تاکہ نئی نسل جو ہے وہ اچھی مسلمان پیدا ہو. اس کے لیے عورت اگر کاروبار کرے گی، عورت اگر نوکریاں کرے گی تو پھر ظاہر ہے یہ کام پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے مسلمانوں کے ہاں سوائے مجبوری کے مسلمانوں کی روایت یہ ہے کہ ہماری عورتیں ملازمت نہیں کرتی، کاروبار نہیں کرتی، الا یہ کہ ان کو کوئی مجبوری ہو. مجبوری کا سودا الگ ہے، لیکن یہ بات ہماری روٹین نہیں بننی چاہیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تجارت کرتی تھی، جن کے بارے میں آتا ہے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا تھا تجارت کے لیے، تو ان کے خامد فوت ہو چکے تھے اس لیے کرتی تھی. تو یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان عورت کا کام نہیں ہے کہ شاپنگ مرد بھی کر سکتے ہیں، شاپنگ مغرب کے بعد بھی کی جا سکتی ہے خاوند کے ساتھ، بیٹے بھی شاپنگ کر سکتے ہیں. اور اگر جانا ہو تو بہرحال آگے یہ بھی آ رہا ہے کہ تم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ پہلے کی جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت نہ کرو، نہ دکھاؤ. بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج بالکل وہی حالت ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں گھر کے لباس میں، بازار میں جانا ہو تو اٹھ کے سرخی پاؤڈر لگانے لگتی ہیں، کپڑے بدلنے لگتی ہیں. یہ کیا فضول بات ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ گھر میں خاوند کے لیے بنصبر کر رہو اور باہر جاؤ تو سادہ لباس میں جاؤ. اب ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے. گھر میں ہے تو گھر میں گھریلو خاتون ہے، گھر میں سادہ لباس میں ہیں، اور باہر جاتی ہیں تو زیب و زینت کر کے جاتی ہیں، اچھے کپڑے پہنے، سرخی پاؤڈر لگانا، بے پردگی. بازار جاؤ بھرے پڑے ہیں مسلمان عورتوں سے بے پردگی سے. آگے وہ آیات آ رہی ہیں جو کہ پردے کے حکم کے بھی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس آیت میں یہ عذاب دیتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھروں میں اے خاتون ٹک کر بیٹھو اور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت لوگوں کو مت دکھاؤ. اچھا، وہ جو پردے کا حکم میں کہہ رہا تھا وہ ابھی آپ دیکھیے وہ آ گیا، وہ الاحزاب کی سورت 59 ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اب صاف وعدے کر دیا کہ یہ صرف تمہاری بیویوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمان عورتوں کے لیے بھی. کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جو سر کے دوپٹے ہیں، چادریں ہیں، ان کو اپنے منہ پر لٹکا لیا کرے. یدنین علیہن من جلابیبہن سے مراد یہ کہ چہرے پر لٹکا لیا کرے. جیسے ہمارے ہاں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ عورتیں چادر لے کر نکلتی تھیں اور گھونگھٹ نکال لیتی تھیں، مرد آئے تو منہ ڈھانپ لیتی تھیں. اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں برقعے بن گئے ہیں یا چادریں بن گئی ہیں، یا یہ جو عورتیں حجاب جلباب پہن لیتی ہیں. تو مطلب اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ عورت کو اپنی زیب و زینت جو ہے وہ دکھانی نہیں ہے لوگوں کو، غیر محرموں کو، بلکہ انہیں جب اگر گھر میں رہو اور اگر گھر سے جانا پڑے تو کیا فرمایا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو چہرہ ڈھانکو، اوپر سے چادر کا پلو لٹکا لو. جو اس کی سادہ صورت تھی. آج کل بھی لوگ، بچیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، وہ ایک تو ہمارے ہاں اس میں زیادہ شدت ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، اگر آدمی افورڈ کر سکے تو، جیسے ہمارے ہاں پٹھان خواتین کرتی ہیں تو اس طرح کا برقع بھی پہنا جا سکتا ہے. اور اگر چہرہ ڈھانپ دیا جائے اور صرف آنکھیں چھوڑ دی جائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور اگر چادر بڑی ہو اور اس میں چہرہ بہت کھلا نہ ہو اور ضرورت کے وقت ڈھانپ لیا جائے تو یہ اس آیت کا منشا پورا ہو جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ تاکہ لوگ تمہیں پہچانے نہیں اور تمہیں ایذا نہ پہنچائیں.
تو مطلب یہ ہے کہ عورت کو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیٹی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یعنی تمہاری پہچان نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو پردے کا حکم ہے، معاف کیجئے گا، آج ہمارے پاکستان میں اور خصوصاً بڑے شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد اور گوجرانوالہ اور فیصل آباد، جو بڑے شہروں میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہاں پردہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دیہات میں ابھی بات ہے، قصبات میں بھی حالات بہتر ہیں، لیکن یہ جو بڑے شہر ہیں جن میں لڑکیاں مخلوط تعلیم حاصل کرتی ہیں یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ، اب ان کے لیے یہ پردہ کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی کون، میں نے اپنے ایک عزیز کو کہا کہ تمہاری بیٹیاں جوان ہیں، اور مجھے بھی بعض کسی کام سے ان کے گھر جانا پڑا، تو میں نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں کنواری ہیں اور گھر میں ہیں اور شکل و صورت سے بھی ٹھیک ہیں، تو میں جاتا ہوں تو وہ دیکھتا ہوں کہ میں وہ چادر سر پہ نہیں لیتی ہیں۔ تو اس نے کہا جی اچھا میں کہوں گا اپنی بیٹیوں سے۔ تو اگلی دفعہ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا تھا، تو بیٹیوں نے کہا اب گھر میں بھی پردے ہی کرتی پھریں، یہ ہمارا سانس تم دبا کے رکھنا چاہتے ہو۔ یعنی یہ آج ذہن بن گیا ہے لڑکیوں کا، جو باہر شہروں میں رہتی ہیں اور کالج یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، کہ گویا وہ سمجھتی ہیں کہ پردہ کرنے سے ہمارا دم گھٹ جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دم کوئی نہیں گھٹتا۔ یہ ہے کہ مغربی تعلیم کا اثر ہے، اور مغربی تعلیم نے کیا اثر کیا ہے؟ مغربی تعلیم کہتی ہے کہ عورت اور مرد جو ہے وہ برابر ہے۔ یہ ایک انتہائی فضول بات ہے جو اس تہذیب نے ہمیں دی ہے جی، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جی، عورت اور مرد ہر چیز میں برابر۔ بھئی ہر چیز میں برابر نہیں ہے، اللہ نے مرد کو عورت کا اور گھر کا قوام بنایا ہے، وہ مرد کا سربراہ ہے، گھر کی یونٹ کا، فیملی یونٹ کا وہ سربراہ ہے، اس کی بات مانی جانی چاہیے۔ لیکن آج جو ہماری عورتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنی چلاتی ہیں، اور وہ اللہ جنت نصیب کرے پیر پگاڑا صاحب کو، وہ کرتے ہم تو وزارت داخلہ کے تحت رہتے ہیں گھر میں، مطلب یہ ہے کہ چلتی عورتوں کی ہے، ہم تو ایسے ہی ہیں۔ تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پردے کا حکم ہے اس کو مسلمان خواتین کو، مسلمان بچیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اسے بوجھ سمجھیں۔ یہ بوجھ نہیں ہے، اس میں ان کی حفاظت ہے، اور جتنی چیز قیمتی ہو اتنی ہی اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے مثلا آپ جائیں لوہار کی دکان پر تو لوہے کے جو گارڈر اور یہ ہیں وہ باہر پڑے ہوتے ہیں، بارش بھی برس رہی ہوتی ہے، دھوپ بھی لگ رہی ہوتی ہے، اور جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ اندر سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مجھے یاد آیا ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ان کو، بہت بڑے اسکالر تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ فرانس میں ساری زندگی وہ رہے، پیرس میں، تو فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نے پردے کے حق میں گفتگو کی ایک ایسے مجمع میں جس میں سفیروں کی بیویاں بھی تھیں، تو لوگوں نے، میں نے جب اسلام کے معاشرتی تعلیمات پر روشنی ڈالی تو ایک خاتون اٹھی، اور ظاہر ہے وہاں سوال جواب کا عام ماحول ہے، اور چونکہ مسلمان نہیں تھی تو وہ ظاہر ہے کوئی بھی الٹا سیدھا سوال کرتی تھی، تو ایک خاتون نے اٹھ کر کہا کہ یہ مسلمان عورتیں دقیانوس ہیں اور یہ منہ ڈھانکے رکھتی ہیں ہر وقت۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کمال ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیا کرتی ہیں وہ؟ انہوں نے کہا کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا دے مسلم وومن لیڈیز دے cover their faces to preserve their beauty وہ تو اپنے حسن کو بچانا چاہتی ہیں ڈسٹ سے اور سورج کی شعاؤں سے، گرمی سے۔ تو کہنے لگے کہ ایک سفیر کی بیگم اٹھ کر کہنے لگی میں بھی کل سے پردہ کروں گی، میں بھی کل سے اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھوں گی۔ تو مراد یہ ہے کہ بات صرف نقطہ نظر کی ہے کہ پردہ کرنے سے کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دم گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کی عصمت محفوظ رہے، اور ہر وہ راستہ بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ اس کی طرف جائے۔ لہذا ہماری یونیورسٹیوں میں جو مخلوط تعلیم ہے وہ 100% غیر اسلامی ہے، اور میں
افسوس ہے مجھے اپنے علماء کرام پر جنہوں نے اس کو معمول بنا لیا ہے، بلکہ بعض علماء کی بیٹیاں بھی اپنی بیٹیوں کو بھی بھجوا رہے ہیں اس مخلوط تعلیم میں پڑھنے کے لیے۔ ہمارے معاشرے کو، مسلمانوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اس مخلوط تعلیم جہاں بھی ہے، مخلوط جہاں شادیاں ہوں، مخلوط جہاں اجلاس ہوں، مخلوط جہاں پروگرام ہوں فیملی کے، ان میں نہیں جانا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ مسلمان حکومت کا یہ فرض ہے کہ مخلوط تعلیم ختم کرے۔ یونیورسٹی کے چانسلروں کا، وائس چانسلروں کا فرض ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں اس چیز کی احتیاط کریں، اور سربراہان شعبہ کا کام ہے کہ وہ جتنا اس پہ عمل کر سکتے ہیں کریں، اور مسلمان والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ مخلوط لڑکوں لڑکیوں میں کے یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں اور اس کا متبادل انتظام کرے۔ تو مطلب میرے کہنے کا یہ کہ یہ جو پردہ ہے یہ بوجھ نہیں ہے، پردہ جو ہے یہ عورت کی عصمت کا محافظ ہے، یہ عورتوں کی عصمت کا محافظ ہے، ان کی عزت کا محافظ ہے، لہذا اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ اور میں درخواست کروں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ پردہ کریں، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، یہ مغرب کی معاشرت کی پیروی نہ کریں۔ اچھا جی، ایک اور اہم بات جو ان معاشرتی احکام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمائی وہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے، یہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے، اور اس پر اجماع امت ہے کہ کسی نبی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے علماء کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ بھی کہے کہ میں جانچوں گا کہ یہ نبی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، جھوٹا ہے کہ سچا ہے، جو غلام احمد قادیانی کی طرح جو نئی نبوت لے کر آتا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو جو کسی نئے نبی کے کفر کو نہ مانے کہتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو پھر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ آج تک مسلمانوں کا، مسلمان علماء کا، فقہاء کا، مجتہدین کا، مسلمان امت کا 1450 سال سے یہ اجماع ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اس کے خلاف، قادیانیت کے خلاف بیان دیا۔ تو اس زمانے میں اخبار ہوتا تھا، لاہور سے احسان کے نام سے چھپا کرتا تھا، تو نہرو نے دوسرے دن بیان دیا کہ مجھے اقبال کے اس بیان سے کوفت ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ جو علماء ہیں، مسیطر مولوی ہیں، یہ تو کہتے رہتے ہیں، لیکن وہ تو یورپ کا پڑھا لکھا ماڈرن آدمی ہے، میرا خیال تھا وہ ایسی اجڑ والی بات نہیں کرے گا۔ علامہ اس وقت بیمار تھے، میاں محمد شفیع ان کے سیکرٹری تھے، میں میاں محمد شفیع سے ملا ہوں الحمدللہ، جا کر میں نے ان سے باتیں پوچھی تھی بہت سی۔ تو میاں محمد شفیع کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے میرے کان میں کہا، ان کے گلے کو غالباً گلے کا کینسر ہو گیا کہ علامہ صاحب کو بول نہیں سکتے تھے، آواز بیٹھ گئی تھی، تو انہوں نے، میاں محمد شفیع کہتا ہے کہ میرے کان میں کہا کہ احسان کو جواب میں خط لکھو، بیان دو کہ اقبال کہتا ہے کہ ہاں میں اس معاملے میں متعصب ہوں، اس لیے کہ یہ میری امت کا معاملہ ہے۔ اگر میں محمد رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی مانوں گا تو جتنے نبی آئیں گے اتنی امتیں بنتی چلی جائیں گی، امت محمد تو ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے یہ میری اجتماعی زندگی کا، میری امت کی حفاظت کا نسخہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھلے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہیں جی کلمہ بھی پڑھتے ہیں جی، قرآن بھی پڑھتے ہیں جی، تو ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی نبی یعنی جو نبی ہوتا ہے وہ
امت پیدا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ نبیوں کے خاتم ہیں. ختم کہتے ہیں یہ جو مور لگاتے ہیں نا لاکھ والی کسی چیز کو بند کر کے، تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ میں نے آخری مور لگا دی، بند کر دیا اس کو. تو اس طرح نبیوں کے آنے سلسلے پر جو محمد رسول اللہ ہے یہ مور، آخری مور لگ گئے ہیں، اب نیا کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے جو لوگ قادیانیت کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ایک تو یہ ہے نا کہ اس کا کوئی تصور کرے کہ مسلمان نہ مانے، یہ اتنا کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بھی گوارا نہیں ہے، یہ بھی ناقابل قبول ہے کہ کوئی اس کو ناپسند بھی کرے یا اس کو نہ بھی مانے. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ جائز نہیں ہے اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم دے أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ ان کے لیے کوئی آپشن رہ جائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں. اس لیے جو بدقسمت، پرویزی اور غامدی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے تھے وہ اس زمانے کے فیصلے تھے، یا آپ خاص کو عام نہیں کر سکتے اور عام کو خاص نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، جو بہانے تراشتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے. اور معاف کیجیے گا جتنے لبرل ہیں، جتنے سیکولر ہیں، جتنے یہ متجددین ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سنت کو روکتے ہیں، سنت کے آگے باندھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کا جو کتاب ہے قرآن حکیم، اس کا پھر کوئی چاہے جو اس کی جو تشریح ہے وہ کر دیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات قرآن کی دی ہیں، ہم امت کا جو اجماع ہے، جو جمہور امت ہے، جو اہل سنت ہیں، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ تمہارے لیے کوئی آپشن باقی نہیں رہی، کوئی اختیار باقی نہیں رہا. اور بلکہ اگرچہ وہ حدیث بخاری اور مسلم جیسی صحیح نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی گیا تھا جس نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو میں آپ کے پاس، تو آپ نے کہا تمہیں فیصلہ پسند نہیں ہے؟ اس نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں آپ اس میں فیصلہ کریں. تو یہ روایات میں آتا ہے کہ وہ اندر گئے اور تلوار لی، اس کی گردن اتار دی. مطلب یہ ہے. تو پھر یہ آیت اتری کہ جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، تسلیم کرنا دور کی بات ہے، دل سے اس میں راضی نہ ہو. دیکھیے یہ بات ہے، دل سے اس میں راضی نہ ہو تو اس کے پاس اس کی آپشن نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر مسلمان کو درود بھیجنے کو حکم دیا. ان اللہ، جو مسلمان مرد مسجد میں جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہر خطیب جو ہے یہ اپنے خطبے میں پڑھتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں سارے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے. اور ایک صحابی، آپ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن نے کہ کثرت سے پڑھا کرو، تو ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنے جو میرے اوراد ہیں ان کا میں تیسرا حصہ آپ کے پر درود بھیجنے کے لیے وقف کروں تو ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر میں آدھا کروں تو پھر بھی ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا پھر بھی ٹھیک ہے. اس نے کہا میں 3/4 سارا مانی باقی سارے اوراد پڑھنے کے لیے صرف آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں تو کافی. اس نے کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر میں سارا ٹائم آپ پر ہی درود بھیجتا رہوں تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا پھر بھی ٹھیک. تو مراد یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے جتنا ہم بھیج سکیں، کثرت سے.
اور یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں اور کثرت سے درود بھیجا کریں. اور میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اور رسول کے احکام کے بارے میں، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.